بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم 9th کلاس اسلامیات کی درس الثانی حصہ قرآن میں سے اسلامیات کے حصہ قرآن میں سے درس الثانی جیم جز آج ہم پڑھیں گے، اور یہ آیات نمبر 45 تا 48 پر مشتمل ہے۔ درس الثانی جیم جز سورۃ انفال کی آیات نمبر 45 تا 48 پر مشتمل ہے۔ پہلے ہم ان آیات کو پڑھ لیتے ہیں، توجہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذھب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ واللہ بما یعملون محیط۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ العقاب۔ یہ درس ثانی جیم جز کی 4 آیات ہیں، آیات نمبر 45 تا 48۔ ان آیات کے مشکل الفاظ کے معنی پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر ان آیات کا ترجمہ اور مفہوم پڑھیں گے۔ تو ان آیات میں آنے والے مشکل الفاظ اور ان کے معنی یہ ہیں۔ لقیتم، تمہارا مقابلہ ہو، لقیتم جب تمہارا مقابلہ ہو، فئۃً جماعت گروہ، فاثبتوا پس ثابت قدم رہو، فا کا مطلب پس، فاثبتوا پس ثابت قدم رہو، فتفشلوا پس تم ہمت ہار جاؤ گے، فتفشلوا پس تم ہمت ہار جاؤ گے۔ بطراً اتراتے ہوئے، بطراً میں نے اتراتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے۔ بطراً اترانا کا مطلب ہے فخر کرنا، اتراتے ہوئے فخر کرتے ہوئے۔ زینا آراستہ کر کے دکھانا، خوبصورت کر کے دکھانا، بناؤ سنگار کر کے دکھانا۔ زینا جارن حمایتی مددگار۔ ناکسا علی عقبیہ الٹے پاؤں پھر گیا یا پسپا ہو گیا، پسپا ہو جانا، الٹے پاؤں پھر جانا، اس کو کہا جاتا ہے ناکسا علی عقبیہ۔ شدید العقاب سخت عذاب، شدید کا مطلب سخت، عقاب کا مطلب بدلہ عذاب، شدید العقاب سخت عذاب۔ یہ ان الفاظ میں آنے والے مشکل الفاظ اور ان کے معنی ہیں۔ اب ان آیات کا ترجمہ اور مفہوم۔ پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم، اذا کا مطلب جب۔ پہلے ان کا لفظی ترجمہ کریں گے، آیت کا لفظی ترجمہ، پھر اس کے بعد اس کا محاورے ترجمہ اور مفہوم۔ تو لفظی ترجمہ اس کا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب، لقیتم تمہارا مقابلہ ہو، فئۃً کسی جماعت سے، فاثبتوا پس ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ ذکر کرنا کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا۔ واذکروا اللہ اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کثیراً کثرت سے، بہت زیادہ، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ، کامیابی کو پاؤ۔ تفلحون کا مطلب فلاح پانا، اور یہاں فلاح کا مطلب کامیابی ہے اس لڑائی کے اندر۔ تو اس آیت کا محاورے ترجمہ، اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ کفار کی کسی جماعت سے ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ مومنین کو، مسلمان مجاہدین کو کفار کے ساتھ لڑنے کا اصول سمجھا رہے ہیں۔ اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تمہارا مقابلہ کفار کی کسی جماعت سے ہو تو تمہیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ کفار کی کسی جماعت سے ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو،
تاکہ تم مراد کو حاصل کرو، تاکہ تم فلاح حاصل کرو، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو اس لڑائی کے اندر۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن مجید کے اندر جہاں بھی لفظ آ رہا ہے بار بار یا ایھا الذین آمنوا، ایمان، اے ایمان والو، تو ایمان والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن پاک کے اندر جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں کا لفظ آ رہا ہے، وہاں پر پہلے جو ہے خطاب، سب سے پہلے مخاطب ایمان والوں سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس جماعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ کمائی ہے، یعنی صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام مراد ہے۔ اور بالعموم یا ایھا الذین آمنوا سے مراد جہاں یہ بھی قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا ہے، اس سے بالعموم مراد قیامت تک آنے والا ہر مسلمان ہے، بالخصوص صحابہ کرام مراد ہے، اور بالعموم ہر مسلمان، قیامت تک آنے والا جو مسلمان بھی ہے وہ جو ہے اس زمرے میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کا۔ تو یہاں پر جو ہے مومنین کو کفار کے ساتھ لڑنے کے اصول بتائے جا رہے ہیں کہ جب تم کافروں کے ساتھ تمہارا لڑنا ہو، کافروں کے ساتھ تمہاری لڑائی ہو، تمہارا مقابلہ ہو، تو تم نے کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ تم ثابت قدم رہو، اور دوسرا جو ہے یہ ہدایت کی جا رہی ہے، یہ جو ہے نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح حاصل کرو۔ تو یہ دو اصول اس آیت کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ جب مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے یہ اصول ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت ہے، جب ہمارا مقابلہ کسی دشمن سے ہو، تو ہمیں جو ہے ثابت قدم رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، تب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ کامیابی ملے گی۔ اگلی آیت، واطیعوا اللہ، اور اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں نہ جھگڑو، فتفشلوا، پس تم ہمت ہار جاؤ گے، وتذھب، اور جاتا رہے گا، ریحکم، تمہاری ہوا، تمہارا اقبال، تمہارا روب اور تمہارا دبدبہ۔ اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ ریحکم کے لفظی معنی ہے تمہارا اقبال، اقبال کا مطلب بخت ہوتا ہے، خوش قسمتی، اور یہاں جو ہے مراد روب اور دبدبہ ہوگا۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر سے کام لو، صبر کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، مع، ساتھ ہے، الصابرین، صبر کرنے والوں کے۔ تو اس آیت کا بامحاورے ترجمہ اور مفہوم، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور آپس میں نہ جھگڑو، ورنہ تم ہمت ہار جاؤ گے، یعنی بزدل پڑ جاؤ گے، اور تمہارا اقبال، تمہارا روب اور دبدبہ وہ جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ لڑنے کے اصول اور ضابطے بتائے ہیں، جس طرح پچھلی آیت میں تھے کہ جو مومنین سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر سے کام لو اور ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، اور یہاں پر جو ہے اصول بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور صبر سے کام لو، اور آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ یہ باتیں جو ہے بتائی گئی ہیں تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ کام اگر آپ کریں گے، کثرت سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور ثابت قدم رہنا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا اور آپس میں نہ جھگڑنا، ان اصولوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو پھر جو ہے کفار پر ہم غالب رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں جیسے، خرجوا، جو اپنے گھروں سے نکلے، خرجوا، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، دیارہم ان کے گھر، بطرًا، اتراتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے، ورعاء الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، رعاء کا مطلب دکھانا، الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ویصدون، اور روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ تو یہاں پر جو ہے کفار کی جو ہے برائیاں، بری خوبیوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ولا تکونوا، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو یہاں یہ جن لوگوں کی بری جو ہے علت بیان کی جا رہی ہے، یہ کفار لوگ ہیں، اور مسلمانوں کو ان باتوں کو اختیار کرنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ گھروں سے نکلتے ہوئے کافروں کی طرح
فخر کرتے ہوئے نہ نکلو اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ نکلو، اور تاکہ جو ہے یہ کافروں کی خوبیاں ہیں اور ان کی جو ہے بری خوبیاں ہیں، مسلمانوں کو ان چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے۔ واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ تعالیٰ، واللہ اور اللہ بما یعملون جو تم کام کر رہے ہو، عمل کر رہے ہو، محیط اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اگلی آیت، وَإِذْ اور جب زینا مزین کر کے دکھائے، آراستہ کر کے دکھائے، لہم ان کو شیطانوں نے، اعمالہم ان کے اعمال، وقالا اور ان سے کہا، لا غالبہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، لکم تم پر، الیوم آج کے دن، من الناس لوگوں میں سے، وانی اور بے شک میں، جار لکم تمہارا مددگار ہوں، جار مددگار حمایتی۔ اور جب شیطان نے ان کے اعمال یعنی کافروں کے اعمال، ان سے مراد کافر ہیں یہاں، اور جب شیطانوں نے کافروں کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھائے، ان کو خوبصورت کر کے دکھائے کہ آپ جو کام کر رہے ہو یہ بڑا زبردست ہے، بڑا اچھا ہے، اور آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور آج کے دن لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور میں تمہارا حمایتی اور مددگار ہوں۔ یہ شیطان نے وہ جو ہے غزوہ بدر کے دن کفار سے جو ہے نا کہا تھا۔ فلما پس جب تراءت الفئتان دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں، دونوں فوجیں لڑنے کے لیے مد مقابل ہو گئیں، تراءت کا مطلب مد مقابل ہو جانا، فئتان دو گروہ، ناقصا علا کہ بھئی تو شیطان جو ہے وہ الٹے پاؤں پھر گیا، پسپا ہو گیا، وقالا اور کہنے لگا، انی بے شک میں، بریئن میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، بریئن منکم تم میں سے، انی بے شک میں، ارا وہ دیکھ رہا ہوں، ما لا ترونا جو تم نہیں دیکھ سکتے، انی بے شک میں، اخاف اللہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ شیطان کے الفاظ ہیں۔ جب دونوں فوجیں لڑنے کے لیے آمنے سامنے ہو گئیں، فلما پس جب دونوں فوجوں سے مراد کیا ہے؟ لشکر اسلام اور لشکر کفار، مسلمانوں کا لشکر اور کفار کا لشکر جب لڑنے کے لیے غزوہ بدر کے روز لڑائی یعنی شروع ہو گئی، جب دونوں فوجیں لڑنے کے لیے آمنے سامنے ہو گئیں، مد مقابل ہو گئیں، تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کفار سے کہنے لگا کہ میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بے شک میں تو وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو وہ کون سی چیزیں تھیں جو شیطان نے دیکھ کر یہ باتیں کیں؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی مدد فرشتوں کی صورت میں، جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے غزوہ بدر کے روز فرشتوں کو نازل کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں، تو جب شیطان نے فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا تو اس وقت شیطان نے کہا کہ اب جو ہے نا میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اب واقعی فتح مسلمانوں ہی کی ہوگی۔ تو اس وقت اس نے جو ہے نا برات کا اعلان کیا کفار سے کہ میں تمہاری حمایت نہیں کر سکتا، میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور وہ پسپا ہو گیا، وہاں سے الٹے پاؤں پھر گیا۔ تو یہ جو ہے اس کے الفاظ تھے جو ہے فرشتوں کی مدد کو، فرشتوں کو نازل ہوتا ہوا دیکھ کر۔ تو یہ سبق کا ترجمہ اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور مفہوم مکمل ہوا۔